چلیے آج جانتے ہیں یروشلم کے ایک واقعے کے بارے میں۔ یہ یروشلم کا ایک ایسا ویران اور خاموش علاقہ ہے جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے بیچ بکھری ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک بزرگ ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں کھنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں ہلنی شروع ہو گئی اور ان ہڈیوں میں جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشانی بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ ہوا؟ تو چلیے جانتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کا واقعہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ میں فرمایا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک بہت صابر، نیک اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بوزکاہم تھا اور بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کا مطلب ہے اللہ کی قدرت۔ حضرت حزقیل کا دوسرا نام ذوالکفل تھا۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل کے بساط کا زمانہ 622 BC کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی بساط کا زمانہ قریب آیا تب والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو گئی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل نبوت کے عہدے پر فیض ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے، ظلم اور زبردستی کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کا رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکے تھے کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر ذرا اثر نہ ہوا اور وہ اپنے روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پہ آنے والے عذاب اور تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر چھپ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، توبہ کرو اور اپنے بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دین اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا اور آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے بھاگ نکلے۔ بخت نصر کی فوجوں نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا، اور اس ہی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ عبرت کی نشانی بن گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو
اپنی جان بچانے بھاگ گئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں 2 پہاڑوں کے بیچ گھاٹیوں میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کے بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بنا کفن کے یوں ہی پڑی رہ گئیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ لاشیں سڑنے لگی۔ اس بے انتہا بدبو سے پورے جنگل میں اور اس کے اطراف بھی بدبو پھیلنے لگی۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر میدان کے ارد گرد چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ پھر کچھ دن بعد حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے ان لاشوں کے پاس سے گزرنا ہوا، اور اپنے قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گرا کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، اور آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پہ یہ وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ کے زبان سے جیسے ہی یہ کلامات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ موت سے فرار ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہیں، اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پہ موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ تو یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کا واقعہ۔